السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام شان ہے اور میرا موضوع سے ہٹ کے سوال تھا۔ قبلہ کے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ایک قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فانی دنیا سے پہلے حضرت آدم کو خلق کیا اور فرشتوں کو کہا کہ آپ حضرت آدم کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے کیا، لیکن ایک تھا ابلیس جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو اس سے متعلق میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ حضرت آدم کو ہی اللہ نے سجدہ کرنے کو کیوں کہا، کیونکہ حضرت آدم تو ناخدا ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف اور صرف فرمانبردار لوگ جاتے ہیں یا نیککار لوگ جاتے ہیں، تو جنت میں شیطان کیسے گیا اور جا کے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطان کا جھگڑا حضرت آدم سے تھا، تو آج تک شیطان ہمیں کیوں بہکا رہا ہے؟ جواب تو خود ہی دے دیا آپ نے۔ جی یہ جو بہت شکریہ، سوال سنگین ہے، اچھا سوال ہے، شاباش۔ یہ تیسرے سوال کا تو آپ نے خود جواب دے دیا کہ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے جو اختلاف تھا، وہ جھگڑا تھا، وہ اپنی حد سے باہر نکل رہا تھا، وہ حسد کر رہا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنا مقایسہ کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، غرور کر رہا تھا۔ اسے اللہ نے مقام دے دیا تھا تو سمجھ رہا تھا میں سب کچھ ہو گیا ہوں۔ جی یہ اپنے آپے سے باہر نکل رہا تھا، اپنی حدوں سے باہر نکل رہا تھا، اپنی حیثیت سے باہر نکل رہا تھا۔ کسی کو احترام اگر دے دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سر پہ آ کے بیٹھ جائے، تو وہ یہ والی حرکتیں کر رہا تھا۔ تو اس بنیاد پر، اور پھر جب اس نے سمجھا تھا کہ یہ مقام تو میرا ہے جو مقام مل گیا آدم کو، تو پھر وہ بہکنے لگا، لڑنے لگا، بدتمیزی کرنے لگا۔ اللہ نے اسے رجیم قرار دیا، اسے کافر قرار دیا، اس کو جو ہے وہ راندہ درگاہ قرار دیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ وہ جھگڑے والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ اس نے کہا کہ میں لاغوینہم اجمعین، میں ان سب کو بہکاؤں گا، آدم و آدم کی نسل کو بہکاؤں گا۔ آدم کو تو جا کے وہ جو حضرت آدم کو جا کر اس نے گندم کھانے کا یا جو بھی پودا تھا، لا تقربا ہذہ الشجرہ، اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا اس درخت کے قریب گئیں۔ وہ جو شیطان نے انہیں، وہ اسے ہم ترک اولا کہتے ہیں، ترک اولا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو مثلاً میں مثال دے رہا ہوں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک ہفتے بعد تو ویسے ہی زمین پر آنا تھا، زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا نا، جنت میں رہنے کو تو نہیں بنایا تھا انہیں۔ اور وہ جنت کیا تھی وہ بھی عرض کرتا ہوں، زمین کے لیے بنایا تھا نا حضرت آدم کو۔ ایک ہفتے بعد گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے جسے جنت کہہ رہے ہیں نا۔ ایک ہفتے کے بعد وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں، ایک ہفتے بعد انہیں واپس وہاں جانا تھا جہاں کے لیے بنایا تھا۔ وہ ایک ہفتے بعد جانا تھا، وہ 4 دن پہلے چلے گئے۔ وہ جنہیں ایک ہفتے بعد جانا تھا، وہ 4 دن پہلے زمین پر آ گئے اس عمل کی وجہ سے۔ تو ہونا تو یہی تھا، آنا تو زمین ہی پر تھا انہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آنا تو زمین پر تھا، وہاں انہیں ٹھہرایا ہوا تھا جیسے ایک احترام اور ایک تجلیل کے لیے۔ وہ ایک ہفتے سے پہلے زمین پر آ گئے اپنے اس شجر اور اس درخت کے قریب جانے کی وجہ سے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ شیطان وہ جنت میں کیسے چلا گیا، دیکھیں وہ جنت بے معنی خوش آب و ہوا جگہ، وہ جنت جو اعمال کے بعد ملے گی اس سے نکلنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اعمال کے بعد جو ملنے والی جو جنت ہے، تو جنت لغوی طور پر ہر اس چیز کو کہیں گے کہ جہاں ہریالی، پھول، پودے، خوبصورتی زمین کو ڈھانپے ہوئے ہو۔ اس لیے جن کو اور جنین کو اور مجنون کو اسی خاندان کے لفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے جس خاندان کا لفظ جنت ہے۔ یعنی جنت، جنین، جن، مجنون ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں۔ اور یہ چاروں کے چاروں وہ ہیں کہ جو ڈھانپے ہوئے ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں۔ مجنون اسے کہتے ہیں جس کی عقل جو ہے چھپی ہوئی ہو، مغلوب ہو گئی ہو۔ جنین اسے کہتے ہیں جو ماں کے شکم میں چھپا ہوا ہو۔ جی اسی طرح جن نظر آ رہا کہیں چھپا ہوا ہے۔ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ پھولوں سے چھپی ہوئی ہے، خوبصورتیوں سے چھپی ہوئی ہے۔ تو ایک خوبصورت جگہ تھی، ایک آب و ہوا سے مزین جگہ تھی، خوش آب و ہوا جگہ تھی، ایک اچھا ماحول تھا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا تھا۔ اور پھر وہاں سے وہ ایک ہفتے بعد آتے، مثلاً وہ 4 دن پہلے آ گئے، یعنی 2 دن پہلے آ گئے، 4 دن پہلے آ گئے، یہ ترک اولا تھا۔ جی